السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم ہمارے لیے اللہ رب العزت کا کلام اور اس کی کتاب ہے، جس کے احکامات پر ہم سب کو عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ساتھ ہی قرآن کریم کی تلاوت باعث ثواب ہے، اسی لیے ہر ایک مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرنا سیکھتا ہے، قرآن کریم کو پڑھنا سیکھتا ہے۔ قرآن کریم کو پڑھنا سیکھنے کے لیے کچھ مبادیات ہیں، کچھ بنیادی چیزیں ہیں جن کو اپنے ذہن میں محفوظ کر کے اور جن پر عمل کر کے انسان قرآن کریم کو حتی الوسع اچھے اور سہل انداز میں پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن کریم کے وہ حروف جن پر قرآن کریم کے جملے اور قرآن کریم کے الفاظ کا مدار ہے، ان حروف کی شناخت کرنا، ان حروف کو پہچاننا کہ کون سا حرف اس کی شکل کیا ہے، اور اسی طرح سے جب وہ مرکب ہوگا تو اس کی شکل کیا ہوگی، مفرد ہوگا تو اس کی شکل کیا ہوگی، ان تمام چیزوں کو جاننا انتہائی ضروری ہے۔ کسی بھی لینگویج یا کسی بھی زبان کو جب تک انسان اس کے لیٹر یا اس کے الفاظ، اس کے حروف کی شناخت نہ کر لے، پہچان نہ کر لے، تب تک انسان اس لینگویج کو، اس زبان کو، اس بھاشا کو نہیں سمجھ سکتا ہے۔ تو قرآن کریم کو سکھانے کے لیے اور قرآن کریم کی تلاوت پر بچے کو یا بڑوں کو ماہر کرنے کے لیے چند چیزیں ہیں جو انتہائی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ یعنی حروف کی شناخت۔ حروف عربی زبان میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ حروف ہیں جو مفرد یعنی اکیلے آتے ہیں، ان کی شکل کیا ہوگی تو یہ پہچاننا ہے۔ دوسرے وہ حروف جب مل کر کے آتے ہیں ان کی شناخت کیا ہوتی ہے۔ جو حروف الگ ہوتے ہیں انہیں عربی زبان میں مفردات کہتے ہیں۔ مفرد اس کا ایک وچن ہے، مفردات بہووچن یعنی جمع ہے۔ اسی طرح سے جو حروف ایک دوسرے سے اٹیچ یعنی جوائنٹ ہو کر کے آتے ہیں، مل کر کے آتے ہیں، تو وہ حروف مرکبات کہلاتے ہیں۔ مرکب ایک وچن ہے، مرکبات بہووچن ہیں، یعنی بہت سارے ایسے حروف جو مل کر کے آئیں گے ان کی شکلیں کیا ہوگی۔ بہرحال سب سے پہلے ہم تختی نمبر 1 مفردات کو شروع کرتے ہیں کہ جن کو ہم ورن مالا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی الفابیٹ ان عربی بھی کہہ سکتے ہیں، عربی زبان کے الفابیٹ۔ عربی زبان میں کل 29 حروف ہیں، ان کی شناخت کیا ہے؟ سب اس تختی میں ہمیں دو چیزوں کا بنیادی طور پر اہتمام کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ حروف کی شناخت، حروف کو پہچاننا۔ حروف جب اس کے نیچے ایک نقطہ ہوگا تو کیا حرف ہوگا، اوپر ایک نقطہ ہوگا تو کیا حرف ہوگا، اوپر دو نقطے ہوں گے تو کیا حرف ہوگا، یعنی ان کی شناخت کیا ہے۔ دوسرے حروف کی ادائیگی کیا ہے، با ہے کہاں سے ادا ہوگا تو اس کی ادائیگی کیا ہے، یہ دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الف ہے جو منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ الف جب اس کی آواز، جب اس کی وائس ہم نکالیں گے تو آ کی آواز ہوگی، آ، ای، او، اور اسی طرح یہ کھینچنے میں کام آتا ہے۔ آ، یہ الف کی وائس ہوگی۔ دوسرے نمبر پر ہے با۔ با لمبا سا ہوتا ہے جیسا کہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ با اس کے نیچے ایک نقطہ ہے۔ ادائیگی میں با جو ہے دونوں ہونٹوں کے خشک تری والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با وہ حصہ جو ہونٹوں کے ملانوں پر جو باہر نظر آتا ہے اس سے میم ادا ہوتا ہے، لیکن جو حصہ مل جاتا ہے اس سے با ادا ہوتا ہے۔ با، تا، تا،
تا جو میں ہے، تا میں نکالنے میں زبان کی نوک اور اوپر والے جو سامنے کے دانت ہیں ان کو دخل ہے۔ تا زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کنارے پر لگے گی، تا جڑ میں لگے گی، تب تا ادا ہوتا ہے۔ تا الف با تا، اسی طرح سے آگے سا، با تا سا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تینوں حروف ادائیگی کے اعتبار سے ان کی آواز الگ الگ ہے، لیکن یہ تینوں حروف ایک جیسے شکلاً ہیں، شکل کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ نقطوں کا فرق ہے۔ با کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، سا کے اوپر تین نقطے ہوتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جیم ہا اور خا، جیم ہا اور خا۔ جیم یہ زبان کے بیچ سے جبکہ وہ تالو میں لگے ادا ہوتا ہے، جیم جیم، ہا اور خا، جیم جیم کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے۔ جیم اور ہا اور خا یہ تینوں حروف ایک جیسے ہیں، جو آپ دیکھ رہے ہیں شکل، جیم اور ہا اور خا کی شکل آپ دیکھ رہے ہیں ایک جیسی ہے، مگر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جیم کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے اور ہا کے اوپر یا نیچے کوئی نقطہ نہیں ہوتا، ہا نقطے سے بالکل خالی ہوتا ہے۔ آگے خا، خا کے اوپر ایک نقطہ ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جیم ایک نقطہ نیچے ہو تو جیم، ایک نقطہ اوپر ہو تو خا، اور اگر نہ نقطہ نیچے ہو نہ اوپر ہو تو وہ ہا ہو جاتا ہے۔ آگے ہے دال، زبان کی نوک ثنایا یا جو اوپر والے دانت جو ہے سامنے کے، ان دانتوں کی جڑوں میں زبان کی نوک ادا لگتی ہے، تب دال ادا ہوتا ہے۔ رال، زبان کی نوک اور اوپر والے سامنے کے جو دو دانت ہیں اوپر والے، ان کے کنارے پر زبان لگتی ہے جب رال ادا ہوتا ہے، نرمی کے ساتھ میں ادا ہوتا ہے۔ دال اور رال لکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں، فرق کیا ہے؟ دال کے اوپر نیچے کہیں نقطہ نہیں ہوتا ہے، رال کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آگے دیکھیں گے را، را، را کی ایک شکل یہ بھی ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے، ایک شکل وہ بھی ہے جو اوپر ایک چھوٹا سا را بنا ہوا ہے۔ زا، را اور زا، را زا دونوں شکلاً ایک جیسے ہیں، فرق کیا ہے کہ را کے اوپر یا نیچے نقطہ نہیں ہوتا ہے، لیکن زا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سین اور شین، سین کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہوتا ہے، نہ نیچے نہ اوپر، اور شین جو زبان کے بیچ سے اور اوپر والے تالو میں دخل ہے اس سے ادا ہوتا ہے۔ جی، یہ سین اور شین، شین، شین کو ادا کرتے وقت زبان کے بیچ اور اوپر والے تالو، اس کے مقابل جو اوپر والا تالو ہے یہاں سے ادا کریں گے، شین، سین اور شین۔ آواز میں فرق محسوس ہو رہا ہے؟ اسی کے ساتھ ساتھ سین اور شین دونوں کی شکل ایک جیسی ہے، البتہ سین کے اوپر نیچے کہیں نقطہ نہیں ہوتا اور شین میں اوپر تین نقطے ہوا کرتے ہیں، تین دندانے سے دونوں میں ہیں، لیکن نقطوں کا فرق واضح ہے۔ آگے چلتے ہیں صاد اور ضاد، صاد اور ضاد، صاد اور ضاد۔ آواز اسی طرح کا مثال نکالنے کی کوشش ہم کریں گے، صاد، ضاد، دونوں کا فرق کیا ہے کہ دونوں میں صرف نقطے کا فرق ہے، صاد اس کے اوپر یا نیچے کہیں نقطہ نہیں ہے، ضاد اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں ہم طا، طا اور ضا، طا اور ضا، جہاں سے ہم نے زال اور سا نکالا تھا وہیں سے وا ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی نوک سامنے کے جو دو دانت ہیں ان کے کنارے میں لگے گی اور موٹا ہو کر کے نکلے گا، تب یہ وا ادا ہوگا۔ اسی طرح طا، جیسے دال ہم نے نکالا تھا، جہاں سے دال ہے نکلتا وہیں سے طا نکلتا ہے، فرق دال اور
تا یہ دونوں باریک ہوتے ہیں، اور تو یہ موٹا ہوتا ہے یعنی کہ پر ہوتا ہے. تو تا اور وا، تا نکلے گا ادا ہوگا جہاں سے دال ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے یعنی ثنایا اولیہ اوپر کے جو دو دانت ہیں ان کی جڑوں میں لگائی جائے گی، تب تا ادا ہوگا، دال ادا ہوگا، تا ادا ہوگا. البتہ تو یہ موٹا ہوگا، پر ہوگا، تا اور دال یہ باریک ہوگا. اسی طرح سا زال و، سا زال یہ باریک ہوتے ہیں، زبان کی نوک اوپر کے دانتوں کے کنارے پر لگائی جائے گی اور موٹائی کے ساتھ میں نکالا جائے گا، تب وا ادا ہوگا. آگے چلتے ہیں آئین اور غین. آئین اور غین، آئین یہ حلق کے بیچ سے ادا ہوتا ہے، آئین آئین. غین فرق یہاں بھی نقطے کا ہے، آئین کے اوپر نیچے کہیں نقطہ نہیں ہوتا، غین کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. آگے چلتے ہیں فا. فا، اس فا کے ادا کرنے میں تھوڑا سا فا اوپر کے دانتوں کے کنارے کا دخل ہے، فا، اور نیچے والا ہونٹ اس میں داخل ہے. ہم ادا کریں گے فا بہت نرمی کے ساتھ، اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے. آگے چلیں گے قاف. فا اور قاف، ایک تو فرق ان میں یہ ہے کہ فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور قاف کے اوپر شکل کے اعتبار سے دو نقطے ہوتے ہیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ فا میں گولائی بنانے کے بعد میں تھوڑا سا لمبا کھینچا جاتا ہے، لیکن قاف میں ایسا نہیں ہے، بلکہ اوپر سے شروع کیا جائے گا، نیچے سے گولائی لی جائے گی، گیند کی مانند گولائی لی جائے گی، انڈے کے مانند، اور اوپر دو نقطے ہوتے ہیں. آگے آتا ہے کاف. تو بہت آسان حرف ہے کاف. لام. کاف لام میم، ان پر کوئی نقطہ اوپر نیچے نہیں ہوتا ہے. آگے آتا ہے نون. اس میں اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، یہ گولائی میں ہوتا ہے اگر مفرد میں آتا ہے. آگے ہے واو. ہا، ہمزہ، یا اور یا. دیکھیے یہ کل 29 حروف ہوتے ہیں، آپ دوبارہ اسے پڑھتے ہیں. الف، با، تا، سا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا. حمزہ، یا اور یا. ایک چیپٹر مفردات کا ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اسے اپنے ذہن میں مستحضر کیجیے. اگلے سبق کا انتظار کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.